السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خوش ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ آج ہم ایک سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھیں۔ اس سبق میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں، ان کی عادتوں کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ تو آئیں ہم اس سبق کی شروعات کریں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نیک، عبادت گزار اور بہت محنتی خاتون تھیں۔ وہ دن اور رات کے زیادہ تر حصوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاتے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تھی۔ ان کے بچوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت مشہور ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ گھر کے تمام کام بھی خود کیا کرتی تھیں، جیسے کھانا بنانا، برتن صاف کرنا، جھاڑو دینا، غلہ صاف کرنا اور آٹا پیسنا۔ بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے واسطے ایک خدمتگار طلب کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شرم و لحاظ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ مانگ سکی اور واپس گھر چلی آئیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمتگار طلب کرنے کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی سے فرمایا، بیٹی صبر کرو، رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے ایک ملازم کی خدمت سے کئی بہتر ہوگا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں خوش ہوں۔
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی۔ گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتیں اور کسی کو خبر تک نہ ہوتی۔ اس کے باوجود جب بھی موقع ملتا وہ غریبوں کی مدد کرتی تھیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے فاقہ سے ہیں۔ کھانے کا سامان مہیا ہوا، لیکن اسی وقت کسی سائل نے صدا دی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھانا ساحل کو دے دیا اور خود ان کے یہاں فاقہ ہی رہا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کو ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے احسار اور اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا اور سب ان کی عزت کرتے تھے۔ وصال سے کچھ عرصہ پہلے اپنی علالت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بہت دھیمی آواز میں کچھ فرمایا، جس پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ایسی ہی انداز میں کہی اور اس بار وہ مسکرانے لگیں۔ بعد میں پوچھے جانے پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اس پر انہیں رونا آ گیا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میری اولاد میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ اس بات پر وہ مسکرا دی تھیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ کے بعد 23 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ مصیبت اور فاقے میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا سبق بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آئے ہم اس سبق کے الفاظ اور معنی کو پڑھیں۔ عبادت گزار، جس کے معنی ہیں عبادت کرنے والا یا والی۔ غلہ، جس کا مطلب ہے اناج۔ خدمت گار، جس کا مطلب ہے خدمت کرنے والا یعنی خادم۔ صحابی، صحابی کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ رضا یعنی خوشی۔ مہیا یعنی تیار، موجود۔ سائل یعنی سوال کرنے والا، مانگنے والا۔ صدا، جس کے معنی ہے آواز، پکار۔ فاقہ کرنا، جس کا مطلب ہے بھوکا رہنا۔ ایثار، جس کے معنی ہے قربانی، دوسروں کے لیے اپنا فائدے کو چھوڑ دینا۔ وصال یعنی انتقال، خدا سے جا ملنا۔ دل کو موہ لینا یعنی دل جیت لینا۔ تو یہ تھے اس سبق کے الفاظ اور معنی۔ آئے اب ہم اس کے مرکزی خیال کو دیکھیں۔ محنت کرنے والوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ وصال کے معنی ہے ملنا۔
جن لوگوں کو مذہبی اعتبار سے بزرگ مانا جاتا ہے ان کی دنیا سے رخصت کے لیے احترام کے طور پر انتقال کے بجائے وصال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی خدا سے جا ملنا۔ ایک بات یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت کے طور پر ہمیشہ لکھا جاتا ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامت کے طور پر صحابیوں کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو اس سبق کو پڑھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ تو یہ تھا سبق بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو اس سبق پڑھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ اب یہاں پر نیچے کچھ سوالات ہیں جن کو آپ کو حل کرنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو غور سے سنیں گے تو یہ سوالات حل کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی آپ کو اس میں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں، ہم اس کے لیے پوری مشق اور اس کے سوالات اور جوابات کے لیے دوسرا ویڈیو بنائیں گے۔ اب آپ ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، وقت کا صحیح استعمال کریں اور خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔